اور میں یہاں پر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو مارز وجود میں آئے الحمدللہ 40 سال گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 ستمبر آنے والا جو ہے نا، 2 ستمبر یہ غالباً جمعرات کا دن بنے گا، تو 2 ستمبر کو دعوت اسلامی کو 40 سال مکمل ہو جائیں گے. اور دیکھو یار، دعوت اسلامی میں 40 سالوں میں کتنا دین کا کام کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی اس لیے دن بدن ترقی کر رہی ہے کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہے. اور پھر جب یہ کام کرتے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے اعتراض بھی کرتے ہیں لوگ، اگر تو وہ جائز ہو تو سنتے بھی ہیں اور اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں شریعت کے مطابق، اور اگر ویسے ہی کوئی فضول بات کرے تو اس کا جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہمارا کام تمہیں جواب دے گا، وہ ہم زبان سے جواب نہیں دیں گے. یہ دعوت اسلامی کی خاصیت ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور کام سے جواب دیتے ہیں. اور تیسری بات، امیر اہل سنت نے جو ایک دین کے ماحول کے مطابق یہ نیٹ ورک ترتیب دیا ہے، الحمدللہ یہ کمال اور کمال ہے. اور اس کے اندر جتنے بھی اراکین شورا ہیں، کام کرنے والے نگران ہیں، اور نیچے سطح پر کام کرنے والے ورکر ہیں، وہ سارے اللہ کی رضا کے لیے بڑی ترتیب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کام کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. دعوت اسلامی نے ملکی سطح پر بھی کام کیا، پوری دنیاوی سطح پر بھی، پورا یعنی آل ورلڈ جس کو کہتے ہیں، اس پر بھی کام کیا، اور پھر ہمارے علاقائی سطح پر بھی کام کیا، مسلکی سطح پر بھی کام کیا. اور جس میدان میں قدم رکھا اللہ نے دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج عطا فرمایا. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ تنظیم آپ کی اپنی تنظیم ہے، یہ عاشقان رسول کی تنظیم ہے. یہ وہ تنظیم ہے جس میں نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ دنگا، نہ فساد، نہ ہڑتالیں، نہ قانون سے ٹکراؤ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے والے لوگ ہیں، صحابہ کا عشق پھیلانے والے لوگ ہیں، اہل بیت کی محبتوں کے جام پھیلانے والے لوگ ہیں، اور یہ اولیاء کا فیضان بتانے والے لوگ ہیں. یہ اپنے ملک کی جو عوام ہے اس کے ساتھ بھی مخلص ہیں، اپنے ملک کے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ان کے ساتھ مخلص ہیں. یہ دین کا کام بڑے جذبے سے کر رہے ہیں، اس لیے تو لوگ اتنا تعاون کرتے ہیں. جو بھی حکومت آئے، جس کی بھی آئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑنے جھگڑنے والے نہیں، یہ کام کرنے والے ہیں. اس لیے دعوت اسلامی پوری دنیا میں کامیاب ہے اور کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کس جذبے سے کام کیا، مساجد بن رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، مفتی تیار ہو رہے ہیں، مبلغ تیار ہو رہے ہیں. اور پھر جب کبھی ملک میں کوئی آفت آ جائے، تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون دیا جا رہا ہے، جو غریب لوگ ہیں ان کے گھروں میں راشن پہنچایا جا رہا ہے، بالخصوص سادات کرام، ان کے ساتھ محبت کا اظہار ان کے گھر میں چل کے کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو لوگ دنیا کے معاملات میں بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو سنت مصطفیٰ سکھائی جا رہی ہے، ان کا عقیدہ درست کیا جا رہا ہے، اور ان کو نبی پاک علیہ السلام کی چوکھٹ پر بٹھایا جا رہا ہے. یہ اتنا کام کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کی اور میری دعوت اسلامی کر رہی ہے. اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ بھی دعوت اسلامی کا حصہ بنیں، تعاون کریں، تاکہ آپ کا حصہ بھی پڑ جائے، تعاون بھی ہو جائے، آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے کا فائدہ ہو جائے، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. تو کیا میں امید کروں کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیں گے؟ اور آپ نے دیکھا جو میں نے پہلے بات کی ہے، مشن امام علی مقام کو زندہ کرنے کے لیے بھی دعوت اسلامی کا کیسا کردار ہے. نام امام علی مقام کا، مسجدوں کے نام، فیضان حسین مسجد، فیضان شہید کربلا مسجد، مدارس کے نام، یہ سب کس لیے رکھے جا رہے ہیں؟ اس لیے ہم امام علی مقام کے مشن کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اور چل رہے ہیں، اور لوگ تعاون کر رہے ہیں. کیا میں امید کروں کہ آپ تعاون مزید بڑھائیں گے؟ 2 ستمبر والا اجتماع آپ نے ضرور اٹینڈ کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر مدنی چینل پر بھی آپ نے دیکھنا ہے. دعوت اسلامی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. جس کو کچھ دعوت اسلامی نے دیا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، جس کو کچھ نہ کچھ ملا ہے دعوت اسلامی کے صدقے. اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے. گرامی قدر حضرات، یہ دعوت اسلامی آپ کی تنظیم ہے، اس کے ساتھ تعاون کیجیے. کیا میں امید کروں کہ آپ تعاون فرمائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.